السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد عالم نور مجسم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے نائب اور خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب بیہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یعنی تمام صحابہ کرام حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اکٹھا ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کو کہیں کا حاکم بناتے تھے تو انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیتے تھے۔ اس لیے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک شخص انصار میں سے ہو۔ پھر دوسرے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ ان لوگوں کی تقریر کے بعد حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرات کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اس لیے ان کا نائب اور خلیفہ مہاجرین میں سے ہی ہوگا۔ جس طرح ہم لوگ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اب اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے مددگار اور ساتھ رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ تمہارے والی یعنی خلیفہ ہیں، اور پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی یعنی خلیفہ مانا۔ ان کے بعد حضرت عمر نے اور پھر سبھی انصار اور مہاجرین نے آپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی اور خلیفہ مان لیا۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا بلا تفریق۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے اور مجمع میں ایک نظر ڈالی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دکھائی دیے، تو آپ نے ان کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے اور ان کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت یعنی خلیفہ مان لیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں ایک نظر ڈالی تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، تو ان کو بلوایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان سے کہا اے ابو طالب کے بیٹے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور ان کے داماد ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ تو حضرت علی نے بھی حضرت زبیر کی طرح کہا آپ کچھ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے بھی بیعت کر لی۔ یہ بات تاریخ الخلفاء جو مشہور کتاب ہے اس میں موجود ہے، اور مدارج النبوہ یہ بھی ایک مستند کتاب ہے، اس میں بھی کچھ اور باتیں ہیں۔ اور مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا تو پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے۔ حضرت علی کے اس فرمان میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت یعنی بیمار ہونے کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا اور آپ یعنی ابو بکر ہی کو تمام صحابہ کا امام بنایا۔ اور ابن زمعہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا
کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں، مگر اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تاکہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر سے راضی ہیں، ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اور یہ بات تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 43 میں موجود ہے۔ آخر کار اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی لوگوں نے بلا تفریق، یعنی صحابہ کرام کی سہمتی سے، تمام صحابہ کرام کی سہمتی سے خلیفہ مان لیا گیا اور کسی نے اختلاف نہ کیا، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حرف بحرف سچا ہوا کہ میرے بعد خلافت کے بارے میں اللہ پاک اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ صحیح ہو کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، تو ندی کا بہتا ہوا دھارا رک سکتا ہے، پیڑ اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔